تو جاپان آنے کا اصرار کرتے۔ الطاف جو اب گزشتہ 27 برسوں سے ٹوکیو میں رہنے کے سبب حیاشی الطاف ہو چکے ہیں، ان سیاسی ایکٹیوسٹوں میں سے ہیں جو 80 کی دہائی میں فوجی ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق کے دور کی ملامتی پالیسیوں سے تنگ آ کر جاپان آ گئے تھے۔ اس زمانے میں شریف کمیٹڈ سیاسی جلاوطنوں کی زیادہ تعداد برطانیہ، جرمنی اور امریکہ میں پناہ لیتی تھی، جبکہ زبانوں اور ہاتھوں سے آگ اگلتے سیاسی جلاوطن کابل اور دلی کا رخ کرتے۔ اس دور ضیاء میں ہزاروں نہیں لاکھوں اپنی زرخیز سرزمین اور اپنے پیاروں عزیزوں کو چھوڑ کر ایسے ایسے ملکوں کی دشت نوردی کرتے تھے کہ جن سے ان کے پیر بھی لہو لہان ہوئے، بلکہ ساری زندگی کے لیے بے گھری بھی ان کی اور ان کے بعد آنے والے نسل کے لیے لکھ دی گئی۔ اگست 88 میں ضیاء الحق کی ناگہانی موت اور بی بی بے نظیر بھٹو کی واپسی سے ان لاکھوں سیاسی جلاوطنوں کو ایک بار پھر وطن عزیز لوٹنے کی خواہش جاگی کہ غریب الوطنی میں بھلے خوشحال ملکوں کی آسودگی ان کے لیے اور خاص طور پر ان کے بچوں کے لیے روکش جنت ہی کیوں نہ بن گئی ہو، مگر گھر اور وہاں رہنے والے عزیز ارجاں، ماں، باپ، بہن، بھائی اور پھر اپنے پرکھوں کی یادیں کہاں چین سے بیٹھنے دیتی ہیں۔ مگر بی بی اور پھر میاں کے دور نے واپس لوٹنے والوں کی ہفتوں مہینوں میں ایسی تواضع کی کہ پھر واپس لوٹتے ہی بنی۔ آج نہ چاہتے ہوئے بھی لاکھوں سیاسی اور پیٹ سے لگی روٹی کے جلاوطنوں کے لیے اپنا وطن غیر اور غیر وطن اپنا بن چکا ہے۔ مگر وطن کی مٹی میں دفن اپنے پیارے اور اس میں رہنے والے عزیز اور دوست اور ان سے وابستہ یادیں کہیں پیچھا چھوڑتی ہیں۔ یہ ساری تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ ٹوکیو اترے ابھی 48 گھنٹے ہی نہیں ہوئے کہ ایئرپورٹ سے یار عزیز الطاف سیلانی طیب خان سے جو گفتگو کا سلسلہ پاکستانی سیاست کے سرد و گرم اور پاکستانی دوستوں کی محبتوں اور غیبتوں کا جو شروع ہوا ہے، اس میں آگ بھر کے بھی ٹوکیو کی شاہراہوں، بازاروں اور خوش جمالوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ نریتا ایئرپورٹ سے ٹوکیو شہر آتے ہوئے گھنٹے بھر کے سفر میں ہائی وے پر دورویا کھڑے سرسبز و شاداب بلند و بالا درختوں پر شام کو شب میں ڈھلتے ضرور دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں سے ایک کو سرسری نظروں سے ضرور دیکھا، مگر جسے دیکھنا کہیں شاید وہ اگلے چند دنوں میں ہو۔ مگر وہ بھی کیا دیکھنا، پبوں اور کلبوں کے پھیرے تو برساں ہوئے چھٹ گئے۔ مشہور زمانہ گیشیوں کے ٹھکانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اب وہ بھی خال خال رہ گئے ہیں۔ سو ٹوکیو آئے 48 گھنٹے ہو رہے ہیں، مگر جن دوستوں کے جھمگٹے میں ہوں وہ 11 مئی کے الیکشن، اس میں ہارنے اور جیتنے والوں کے مستقبل، ایم پی ایم کے قائد الطاف حسین اور سابق صدر مشرف کے انجام کی موشگافیوں میں ہی خود بھی اور مجھے بھی الجھائے ہوئے ہیں کہ جن سے نکل کر میں پاکستان سے بھاگا تھا۔ کہ جن سے نکل کر میں پاکستان بھاگا تھا۔ ٹوکیو کوئی 2 کروڑ آبادی کا شہر ہے، جدید گاڑیوں اور دلدلوں کی شہرت رکھتا ہے۔ ایک زمانے میں یعنی 15-20 برس پہلے یہاں پاکستانیوں کی تعداد 50-60 ہزار بتائی جاتی تھی، مگر اب یہ سکڑ کر غالباً 10-12 ہزار رہ گئے ہیں، اور جن کی اکثریت گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ہاتھ سنہرے کرنے میں دن رات لگی رہتی ہے۔ میں نے وہ ہاتھ سیاہ کرنا ہے کہ جن کی اکثریت گاڑیوں کی خرید و فروخت میں ہاتھ سنہرے کرنے میں دن رات لگی رہتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے پاکستانیوں کی چند کو چھوڑ کر گھر والیاں جاپانی ہیں، مگر جنہیں ہمارے پاکستانی بھائیوں نے پاکستانی بیویوں سے زیادہ سگڑ اور خدمتی بنا لیا ہے کہ جاپانی قوم خاص طور پر خواتین ہیں ہی بھی اتنی محنتی اور وفاشوار۔ پاکستانیوں کا ساری دنیا کی طرح
यहाँ भी महबूब मशगला सियासत है। मुझे बताया गया कि 10,000 पाकिस्तानियों में अक्सरियत किसी न किसी पाकिस्तानी जमात से वाबस्ता है, और दिलचस्प बात यह है कि हर जमात के यहाँ पाकिस्तान की तरह धड़े भी हैं। ये लीजिए, अभी सियासत से बेदारी की स्याही सूखी भी न थी कि फिर उसी कुएं मलामत का जिक्र छेड़ बैठा। मगर क्या किया जाए कि अभी रात गए एक ऐसी महफिल से आ रहा हूँ कि जहाँ अल्ताफ सैलानी के हवाले से मिलने वालों दोस्तों की एक मुतनव्वो कहकशा थी, जिनमें अक्सरियत हमारे मेमन भाइयों की थी। सभी पर जापानी रंग चढ़ चुका है, मगर सियासत छुट्टी नहीं है, मुंह से ये काफिर लगी हुई। खुद अपना हाल ये है कि तीसरा दिन है, मगर अपने शहर अपने घर से बेखबर हूँ। तीसरा दिन है, मगर अपने शहर अपने घर से बेखबर हूँ। ये बेखबरी शऊरी है। मालूम है कि अपने घर दफ्तर फोन किया भी तो किसी खुदकश हमले, किसी धमाके, किसी हड़ताल, शोक की खबर मिलेगी। है बरसों होने को आ रहे हैं, हमारा रोशनियों का शहर कराची और हमारा वतन अजीज अच्छी खबरों से खाली हो गया है। मगर ए शहर नापुरसा, एक दिन, 2 दिन, 3 या फिर 4 दिन मुझे तेरे पास पलटना है कि भले अल्ताफ सैलानी और इन्हीं तरह के बेशुमार प्यार निछावर करने वालों दोस्तों का झुम्मट हो, और शाम ढले कावासाकी योकोहामा की भीनी भीनी खुशबू में लिपटी खुनुक हवाएं दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रही हों। ऐ मेरे शहर, मुझे तेरे पास लौटना है। होशो हवास ताबो तवां सभी जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं, सामान तो गया। क्या बात।